بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور صحیح طریقے سے پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خوبصورت سانچے میں ہم سب کو ڈھالا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بناتا ہے کمپنی، مشین بناتی ہے، دوا بناتی ہے، وہ کمپنی اس چیز کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دی ہے۔ جیسے دوائی کی کمپنی ہے تو دوائی کی کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ یہ دوائی کیوں پیدا کی ہے، کس بیماری کے لیے پیدا کی ہے۔ اس طرح اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے۔ پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جو پیدا کیا ہے جنات اور انسان کو، وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا اور اعمال کے لیے پیدا کیا۔ الذی خلق، اعمال کے لیے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو آپ کو پیدا کیا ہے وہ آخرت کے اعمال کے لیے ہے۔ اور یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس بات کو فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ کہ کام میں لگا دیا ہے۔ آسمان ہمارے کام میں ہے، سورج ہمارے کام میں ہے، چاند ہمارے کام میں ہے، دن رات ہمارے لیے نکلتی ہے۔ یہ ساری اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے، جانور ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے۔ بڑے بڑے جانور ایسے ہیں، ہاتھی کتنا طاقتور، لیکن ہمارے تابع بنا دیا ہے۔ اسی کتنا بھاری بھرکم جانور، اے اللہ تیری ہی ذات پاک ہے، تیرے کرنے سے یہ ہمارے تابع ہوا ہے، ورنہ ہاتھی تو بہت طاقتور جانور، گھوڑا بہت طاقتور جانور، لیکن اس کو تابع بنا دیا، ہماری خدمت کے لیے بنا دیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے۔ تو یہ ساری ہماری خدمت کریں تو ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ساری ہماری خدمت میں، تو پھر ہم سوچے دل میں ہمیں کیوں پیدا کیا؟ پھر الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، اعمال کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب الٹی کی ہے، ترتیب بدلی ہے۔ حالانکہ پہلے آدمی کو زندگی ملتی ہے پھر موت ملتی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے موت کو ذکر کیا ہے پھر حیات کو، یعنی پہلے موت پھر زندگی۔ حالانکہ ترتیب پہلے کیا ہوتی ہے؟ آدمی کو اللہ زندگی بخشتا ہے، زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ موت کی تیاری ہمیشہ رکھے۔ ایک دن اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، قبر میں 3 سوال ہیں، قیامت کے دن 5 سوال ہونے والے ہیں۔ ہمیشہ مجھے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کو حساب و کتاب لمحے لمحے کا دینا ہے۔ اور ہم جو اعمال کرتے ہیں کل فائل میں لکھا ہوا ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
جو अमल किया होगा वहां मौजूद होगा। ला युगादिरु सगीरतन वला, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज वहां लिखी हुई हो। तो हमको जो पैदा किया है अल्लाह ने आखिरत को बनाने के लिए पैदा किया। इसी अल्लाह ताला ने एक सूरत हमें सुनाई है। सहाबा जब एक दूसरे से मिलते थे तो ये सूरत एक दूसरे को सुनाते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिम्मेदारी को समझने के लिए अगर पूरा कुरान भी नाजिल ना होता, एक सूरत होती तो भी जिम्मेदारी समझने के लिए काफी होती। वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि सारे इंसान नुकसान में हैं। सारे, भाई सारे इंसान नुकसान में तो बचेगा कौन? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए वो नुकसान से बच गए। लेकिन समझने के लिए कि भाई 100% सब नुकसान में है, तो समझने के लिए कितने बच गए? 25। तो समझने के लिए कितने बच गए? 25%। अभी 75% नुकसान में है सारी दुनिया के इंसान में। जो ईमान लाए तो वो तो 25% बच गए, लेकिन 75% अभी भी नुकसान में है। तो कहा ईमान लाने के बाद जो आमाल करें वो बच गया। क्या मतलब? कि हम मेहनत करें किसकी? कि अंदर यकीन बने, अल्लाह के हुक्मों से कामयाबी का यकीन बने। अल्लाह ही करता है, अल्लाह के चाहने से होता है। ये अल्लाह ने कुरान में बार बार हमें समझाया है कि तुम्हारे चाहने से, तुम जो चाहे, ताकत वाले जो चाहे, माल वाले जो चाहे, अक्सरियत वाले जो चाहे, वो नहीं होता। जो अल्लाह चाहते वो होता है। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम जो चाहे, तुम जो प्लानिंग बनावे वो नहीं होता है। इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, कि मेरे इरादे के टूटने से मैंने अल्लाह को पहचान कि भाई कल सूरत जाना है, कल मुंबई जाना है, लेकिन न जा पाए। तो पता चला कि हमारी तो चाहत थी लेकिन हम न जा सके। पता चला इससे ऊपर ताकत कोई है। हम तो चाह रहे थे लेकिन ऊपर फैसला जाने का नहीं था। जो चाहे वही होता है, माल से भी वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। इसीलिए नोटबंदी में अल्लाह ने समझा दिया हम सबको कि कमाया तूने, नाम पर तेरे, मालिक तू, लेकिन 4000 लेना हो तो सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हो। कभी हालात जो आते हैं ना, हालात वो समझाने के लिए होते हैं, इबारत के लिए होते हैं। कि नोटबंदी ने हमें ये बात समझाई कि पैसों से काम उसी वक्त बनेगा जब अल्लाह चाहेंगे, वरना अपना पैसा, अपना कमाया हुआ, खुद मालिक है लेकिन लेने के लिए 4 से ऊपर भी नहीं ले सकता। मालिक होने के बावजूद 4 से ऊपर नहीं, और 4 भी लेना हो तो 4 बजे से लाइन लगाओ। टिफिन लेकर लोग बैठे थे। कभी हालात से अल्लाह हमें बताते हैं। इसी तरह मैं न कमाऊंगा तो खाऊंगा कैसे? मैं मुलाजमत न करूं, मैं तिजारत न करूं, मैं खेती न करूं, मैं बिजनेस न करूं तो खाऊंगा कैसे? यह हमारा अंदर का बातिल यकीन था जो अल्लाह ने भी लॉकडाउन में तोड़ के रख दिया। दरवाजे से निकल नहीं सकते, अपने घर की गैलरी में, लॉबी में नहीं आ सकते, फिर भी दरवाजे बंद करके अच्छे से अच्छा अल्लाह ने खिलाया है। बल्कि सबसे अच्छी रमजान गुजारी है अल्लाह ने। हमने कितनों को पूछा कैसी रमजान गई? हमारे यहाँ एक जगह हलीम बनता है हर रमजान में, तो मैंने उन हलीम वालों से पूछा, हर साल तो रमजान में हलीम बनता है, हालात बहुत ज्यादा है, तो कहा कि इस साल वो हलीम भी नहीं छोड़वाया अल्लाह। दरवाजे बंद है लेकिन वो हलीम पहुंचाया अल्लाह। अच्छे से अच्छा अल्लाह ने इफ्तारी और सहरी कराई। उन महीनों में अल्लाह ने घर बैठे खिलाया। अब वो कहां है जो हमारे बोल थे कि न कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? ये हालात जो आते हैं ना, हालात वो कोई चीज समझाने के लिए आते हैं कि अंदर का बातिल यकीन है। और इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे यहाँ बच्चा 2-3 साल का होता है, 10 महीने 1 साल का होता है, लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 का मालिक होता है अपनी हैसियत के मुताबिक। दादा ने इतने दिए, नाना ने इतने दिए, खाला ने इतने दिए, होता है कि नहीं? ये कमाने कहां गया था? 10,000 का मालिक हो गया, कहां कमाने गया था? और अल्लाह का अजीब निजाम है कि जब कमजोर होते हैं तो अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, और जब अपनी बाजू पर होता है ना तो आप थक दो। जब बच्चे छोटे हो तो माँ बाप बोलो खुद भूखे रहते हैं और अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। अरे खिला क्यों? बच्चे कमजोर है। अब
اور بڑا ہونے کے بعد بھی اللہ دکھاتے ہیں دیکھ تو کمزور ہو گیا اسے اچھا کھلا رہے ہیں. اسے یاد رکھیں جب ہم بیمار ہوتے تو گھر والے بولو رشتے دار اور دوست احباب کیا کرتے ہیں بولو اچھے سے اچھا کھلا دیں گے نہیں. کیوں؟ یہ اللہ سمجھاتے ہیں دیکھ تو کمزور ہو چکا ہے تو اچھے سے اچھا کھلا رہے ہیں. پھل فروٹ بھی آ رہے ہیں, مختلف غذائیں کھلائی جا رہے, طاقتور غذائیں کھلائی جا رہی جو بیماری سے پہلے نصیب نہیں تھی مہینوں, اور یہ ابھی ایک ہی ہفتے میں اللہ کھلا دیتے. یہ سمجھاتے ہیں دیکھ تو کمزور ہے تو اللہ اچھے سے اچھا کھلا رہے ہیں, بچہ کمزور ہے اللہ اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. تو ذرا سوچو جس اللہ نے لاک ڈاؤن میں کھلایا, جو اللہ کمزور بچوں کو کھلا رہا ہے, جو اللہ کمزور بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا تو اللہ کھلا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں روح آ جاتی ہے تو ماں کے پیٹ میں اللہ نے کھلایا. تو میرے بھائیوں ہمارا یقین یہ ہو کہ اللہ, اور جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنے اعمال مضبوط ہوں گے. جس طرح جڑ مضبوط تو درخت بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس پر آنے والے پھل بھی اچھے سے اچھے ہوں. جب یقین اندر مضبوط ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال وہ مضبوط ہوں گے. تو یہ پہلی ذمہ داری کہ ہم یقین بناوے اللہ کی ذات پر. الا الذین آمنوا, یقین کا تعلق دل سے ہے, عمل کا تعلق بدن کے اعضاء سے ہے, بال سے لے کر ناخن تک, صبح سے لے کر شام تک. تو جب یقین اندر بنے گا تو اعمال بھی اچھے سے اچھے ہوں گے. اور اس کو بنانے کے لیے سورت یعنی ختم ہوتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہماری اس امت کی ذمہ داری اپنے یقین کو بنانا, اپنے اعمال کو بنانا, اور پورے عالم میں سارے انسانیت کا یقین بنے اور اعمال بنے. اس کی محنت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. جس طرح ہم نے کمانے کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے, بچوں کو بڑا کرنا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے. میرے بھائیوں ہمارے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا یقین بھی مضبوط ہو اللہ کی ذات پر, ہمارے گھر والوں کا ہو, جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس ضلع اور صوبے میں ہم رہ رہے ہیں, اور پورے عالم کی نیت کریں گے. ھذا بلاغ للناس, قرآن میں اللہ نے فرمایا ھذا بیان للناس, کہ سارے انسانیت کے لیے پیغام ہے, سارے انسانوں کو سمجھانے کے لیے. تو کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اس امت کو سمجھانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, نہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتی ہے. روزہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, نہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتی. اس طرح میرے اندر اللہ کی ذات پر یقین بنے, اس کے لیے میرے اوپر ذمہ داری ہے. میرے اعمال بنے, میرے بیوی بچوں کے اعمال بنے, میرے بچوں کا یقین بنے, میرے محلے اور عالم کا یقین بنے. اس کی محنت کی ذمہ داری بھی ہمارے پر. اور جتنی ذمہ داری پوری ہوگی, اس لیے پورا عالم میں ایک محنت ہو رہی ہے, پوری عالم میں محنت ہو رہی ہے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ دین کی محنت ہوگی جو ہر مسجد میں ہو رہی ہے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اپنی ہماری اس مسجد میں, ہر مسجد میں ہو رہی ہے محنت کہ ہمارے گھروں پر لوگ آ رہے ہیں, ہم سے خوشامدی کر رہے ہیں. بات سن لو, حالانکہ 1 روپیہ نہیں مانگتے ہیں. ہمارے گھر کوئی بھی آتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی کام کے لیے آتا ہے, اپنا کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے آتا ہے. یہ جو ہمارے گھر کولیاں کھٹکھٹاتے ہیں, نہ کوئی پیسہ مانگتے ہیں, نہ کھانا مانگتے ہیں, نہ چائے نہ پانی مانگتے ہیں, وہ آ کر ایک خوشامدیں کرتے ہیں کہ ہم سب کے اللہ آخرت بنا دے. اس کے لیے اپنے گھروں سے وقت دو, گھروں سے نکلو, اپنا وقت دو, گھر میں رہ کر وقت دو. گھر میں رہ کر تو نہ ٹیلرنگ آ سکتی ہے, نہ ڈرائیونگ آ سکتی ہے, دنیا کے چھوڑے کھیتی نہیں ہو سکتی, ملازمت نہیں ہو سکتی. تو اتنا بڑا دین, جس طرح انسان باہر نکلتا ہے تو دنیا کی چیزیں گھر میں آتی ہیں, بلاتا ہے کہ جب کمانے کے لیے باہر جاتا ہے تو روٹی گھر آتی ہے, چاول گھر آتا ہے. اس طرح جب آدمی باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر بھی دین آتا ہے, اس کی بیوی بچوں کے اندر بھی دین آتا ہے. سماع الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس دین کی محنت کو کرو گے تو اللہ کے احکام کی محبت آئے گی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت آئے گی. اور اگر اس دین کی محنت کو چھوڑ دو گے تو ختم ہونے والی چیزوں کی محبت آ جائے گی, زمین کی محبت آ جائے گی, پلاٹ کی محبت آ جائے گی, مال کی محبت آ جائے گی, اور اس کے لیے جھگڑیں گے, بھائی بھائی سے جھگڑے گا. حالانکہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی. کیوں؟ چونکہ ہماری ذمہ داری دین کی محنت, اور جتنی دین کی محنت ہوگی اتنا اپنا جو کچھ ہے لگانے کا جذبہ پیدا ہو.
اس کے لیے میرے بھائیوں پوری دنیا میں یہ محنت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں، لیکن جو کرے گا اس کو نفع ہوگا، اور یہ ہماری ذمہ داری سمجھ کر ہم کریں گے تو کیا ہوگا کہ جس طرح ورزش کرتے ہیں تو اس کا بدن مضبوط ہوتا ہے، جتنی دین کی محنت ہوگی اتنا اندر کا مضبوط بنے گا، اندر کا یقین ہمارا مضبوط بنے گا، ہمارے بیوی بچوں کا بنے گا، پھر ہمارے بول بھی بدلیں گے۔ جیسے ہمارے بول ہیں بال بچ گیا، اچانک ایسا ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دہریت کے بول ہیں، ناستک جو ہوتا ہے دنیا خود بخود چل رہی ہے، انہوں نے یہ بول شروع کرا ہے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الفاظ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شب بارات بولتے ہیں، شب بارات آج کون سی رات ہے؟ شبرات، شب بارات کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بارات بول بول کر چونکہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے تو بارات میں جو ہوتا ہے وہ شب بارات میں ہوتا ہے، حالانکہ بارات نہیں ہے، براعت ہے۔ برات یعنی چھٹکارا، شب یعنی رات، چھٹکارے کی رات یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات، لیکن بارات بولتے بولتے جو بارات میں ہوتا ہے وہی شب بارات کی رات میں ہوتا ہے، برات کی رات۔ الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ہم اپنے بول بھی صحیح کریں کہ اچانک کچھ نہیں ہوا ہے، خود بخود کبھی نہیں ہوا ہے، اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا، بار بار نہیں بچ گیا، اللہ کے بچانے سے بچے۔ یہ الفاظ ہمارے بھی بچوں کے اور پورے عالم میں ہر فرد بشر کے، ہر انسان کے، ہمارے لیے نہیں، ایمان والے غیر ایمان والے، انسانیت کی ہمارے اوپر ذمہ داری۔ اس لیے میرے بھائیوں سیکھنا ہے، اور سیکھ کر جب کریں گے تو دین بہت آسان ہے۔ سائیکل تو اندر نہیں چلا سکتا لیکن دین پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح پیڑ کا کٹا ہوا وہ بہت سارے دنیا کے کام نہیں کر سکتا، شریعت پر چل سکتا ہے، اور الحمدللہ اس طریقے سے بھی پوری امت میں لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہاں سے پیر نہیں ہے، پابندی سے 4 مہینے لگا دیں، ایکوں کا آنکھوں سے اندھے ہیں، پابندی سے 3 دن ہمارے یہاں آتے ہیں، اور گنگے بہروں کی جماعت تو آپ دیکھ ہی رہے، جس نے کبھی ماں کو ماں نہ کہا، امام صاحب کا اللہ اکبر نہ سنا، لیکن یہ دین کے داعی بن گئے۔ جب محنت ہوتی ہے میرے بھائیوں ایسے ایسے لوگوں کے دلوں کو قلوب کو اللہ بدلتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر یہ ذمہ داری کا احساس کر لیں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، اور اللہ مدد کرے تو کوئی مسئلہ رہے گا؟ ارے بولو، کوئی پریشانی رہے گی؟ تو اللہ کی مدد کو اتروانے کے لیے ہمیں اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ہم ضرور مدد کریں گے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب ہم مدد پر آ جائیں تو کسی کی کیا مجال کہ اس پر غالب آ کر دکھائیں۔ لیکن شرط ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کریں تاکہ اللہ کی مدد آئے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور جب اللہ کی مدد ہمارے پر آئے گی، اتنا بڑا مجمع کرے گا تو مجمع پر مدد آئے گی۔ اجتماعیت کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اجتماعیت کے ساتھ آتی ہے۔ اور پھر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جب دین کی محنت کر کے ایمان اعمال بنتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو حیات طیبہ دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے، جس کے لیے بڑے بڑے مال والے بھی سکون کے لیے پریشان ہیں، سکون نہیں ہے۔ اور کیا دیں گے حیات طیبہ کہ سکون والی زندگی دیں گے، اور دعاؤں میں طاقت دیں گے، دعاؤں میں قبولیت دیں گے، حیات طیبہ۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اس محنت کو ہم کریں گے۔ ہماری مسجدوں میں روزانہ مشورہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اور عصر کے بعد فجر کے بعد بہت سی جگہوں پر اپنے گھروں میں بھی بچے ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان کی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت کی خبر کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہم چلیں گے، ہفتے کے 2 گشتوں میں چلیں گے، مہینے کے 3 دن، اور سالانہ ہمارا وقت لگے گا چلے 4 مہینے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے جب ہماری زندگی میں دین آئے گا اور اتنا بڑا مجمع طے کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی، تو پھر سارے مسئلے اللہ حل کر دیں گے اور ساری پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔